السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنه من يشرك بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے پہلے ہمارے سامنے عقیدے کے کلاسز میں وہ شرک اور اس کی شکلیں جو لوگوں میں چھپی ہوئی ہیں لیکن موجود ہیں، اس کے حوالے سے کئی کلاسز ہو چکی ہیں۔ وہ شرک جو چھپا ہوا ہے لیکن جسے لوگ دل سے انجام دیتے ہیں، اس کی مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی۔ اس کے علاوہ وہ شرک جسے لوگ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور یہ بھی لوگوں میں عام ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ایک ایسے شرک کے بارے میں گفتگو کریں گے جو شرک اصغر ہے، اور یہ لوگوں میں عام بھی ہے لیکن اس مسئلے میں لوگ بہت ساری بیرا روی کا شکار ہے، اور انسان اسے اپنے ہاتھ اور پیر سے انجام دیتا ہے۔ دل سے کیا جانے والا شرک اصغر، اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ زبان سے کیا جانے والا شرک اصغر، اس کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ ہاتھ اور پیر سے جو شرک اصغر یا وہ شرک جس کی مخفی شکلیں ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کا مختصر سا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اس کی دو بنیادی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال رقیہ شرکیہ، ایسا رقیہ جو شرعیہ نہ ہو، شرکیہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے رقیہ شرکیہ۔ اور رقیہ شرکیہ یہ ہاتھ اور پیر سے کیے جانے والے ایسے شرک میں آتا ہے جو لوگوں میں عام بھی ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے ناواقفیت رکھتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال تعویذ گنڈے ہیں۔ تعویذ لٹکانا، چاہے آپ اپنے گلے میں لٹکائیں، چاہے ہاتھ پیر اور بازو میں لٹکائیں، یہ ہاتھ اور پیر سے یعنی جسم سے کیا جانے والا ایسا شرک اصغر ہے جو عام بھی ہے اور لوگوں کے اندر بھی موجود بھی ہے۔ چلیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے رقیہ شرکیہ کے حوالے سے۔ رقیہ کہتے کسے ہیں؟ رقیہ یہ اصل میں لفظ ہے الرقا، عربی کا لفظ ہے، اور عربی میں رقا کہا جاتا ہے کلمات یعاذ بها لرفع البلاء او دفعه۔ کہتے ہیں ایسے کلمات کو زبان سے ادا کرنا جس کے ذریعے آپ کسی موجودہ بلا کو دور کرنا چاہتے ہیں یا آنے سے پہلے بلا کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ جو موجود ہے اس کو ہٹانا ہے یا آنے سے پہلے اسے روکنا ہے۔ تو ایسی بلاؤں کو روکنے کے لیے جو کلمات انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو الرقا الرقیہ کہا جاتا ہے۔ اب رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ وہ ایسی دعائیں ہیں، وہ ایسے اذکار ہیں یا قرآن کی ایسی تعویذات ہیں، چاہے وہ قرآن کے ہو یا حدیث کے ہوں، ثابت سنت سے ہو، اور ایسی مشروع دعائیں ہوں جسے انسان اپنی زبان سے پڑھتا ہے۔ بسا اوقات وہ اپنے نفس پر پڑھتا ہے یا کسی غیر پر پڑھتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنے نفس کو یا کسی غیر کو جس پر وہ پڑھ رہا ہے اسے ہر قسم کی برائی سے بچا کر اللہ کی پناہ میں اسے لے جائے۔ اور بسا اوقات پڑھنے کا مقصد جو بلا اور مصیبت واقع ہو چکی ہے، چاہے نفس پر ہو یا کسی غیر پر ہو، اس بلا کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا بلا کے آنے سے پہلے اس بلا مصیبت کو روکنا ہے، تو اس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اور غالباً اس میں جب انسان اذکار پڑھتا ہے تو اس میں پھونک مارتا ہے، اور اس پھونک میں ہلکے سے لعاب کے قطرے موجود ہوتے ہیں، اور یہ رقیہ بسا اوقات جو جس پر ہم رقیہ کر رہے ہیں اس کے بدن پر کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنے اوپر کرتا ہے تو ہاتھوں کو جمع کر کے اس میں پھونک کر اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، یا بسا اوقات جہاں انسان کو تکلیف ہے وہیں ہاتھ رکھ کر ان دعاؤں کو پڑھا جاتا ہے۔ بسا اوقات پڑھ کر پانی میں دم کیا جاتا ہے اور مریض کو پلایا جاتا ہے، بسا اوقات پانی میں پڑھ کر مریض کے بدن پر ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ جتنی شکلیں ہیں، بلکہ یوں کہیں بسا اوقات زعفران کے پانی میں
بسا اوقات کچھ بیری کے پتوں کے پانی میں اور اس میں دم کر کے غسل کرایا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسے پانی کو مریض کو پلایا جاتا ہے۔ تو یہ سب جتنا کچھ کیا جاتا ہے، ان سب کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اور رقیہ شرعیہ کے حوالے سے میں کہوں تو امت کا ایک اعتبار سے اتفاق ہے کہ یہ جائز ہے، رقیہ شرعیہ کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس پر امت کے علماء کا اجماع ہے کہ اگر 3 کنڈیشن رقیہ کے اندر پائی جائیں تو اس کا کرنا جائز ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ رقیہ ان یکون بکلام اللہ تعالی او باسمائہ وصفاتہ، کہ پہلی چیز کہ رقیہ یہ اللہ کے کلام یعنی قرآن سے ہو، یا تو اللہ کے ناموں کا سہارا لیا جائے یا اللہ کے صفات کا سہارا لیا جائے، پہلی چیز۔ دوسری چیز وباللسان العربی او بما یعرف معناہ من غیرہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ عربی زبان میں ہو یا کسی اور زبان میں بھی ہو تو جس کا میننگ، جس کا مطلب واضح ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز، تیسری شرط ہے ان یعتقد ان الرقیہ لا تؤثر بذاتها بل بذات اللہ تعالی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ رقیہ کرنے والا اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں جو دم کر رہا ہوں یہ بذات خود فائدہ مجھے نہیں پہنچائے گا، بلکہ اصل میں فائدہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے ہمیں ہونے والا ہے۔ اب اگر آدمی ان 3 کنڈیشن کو مانتا ہے اور رقیہ شرعیہ کو کرتا ہے تو رقیہ شرعیہ کرنا یہ جائز ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ساری قرآن و حدیث میں ہمیں مثالیں مل جائیں گی۔ چلیے بات اگر رقیہ شرعیہ کی کریں، تھوڑی تفصیل اس میں ضروری ہے۔ تفصیل اس لیے ضروری ہے کہ موجودہ معاشرے کے اندر ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کو گمراہی کے دہانے پر لے جا چکا ہے، اور وہ جب بھی رقیہ شرعیہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس میں اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں، انہیں بس رقیہ کروانا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پڑھنے والا کیسا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے۔ اور آج لوگ جتنے جسم سے بیمار ہیں اس سے زیادہ دل سے زیادہ بیمار ہیں، ان کے نفس بیمار ہیں، لہذا اسی نفسانی بیماری کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے کے لیے، لوگوں کے مال کو ان کے گھر میں گھس کر لوٹنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا ہے، رقیہ شرعیہ کے نام کا ایک دروازہ لوگوں پر کھول دیا ہے، جو حقیقت میں رقیہ شرعیہ کم اور مال کمانے کا ذریعہ، رقیہ شرعیہ کم جادو ٹونا وہم پرستی پھیلانے کا ذریعہ، رقیہ شرعیہ کم لوگوں کے دلوں میں ڈر، گھبراہٹ، انہیں اور پریشان کرنے کا ذریعہ، بسا اوقات جنات کا، نظر بد کا سہارا لے کر لوگوں کو اللہ سے کم اور شیاطین سے جوڑنے کا معاملہ دن بدن بنتا جا رہا ہے۔ جبکہ رقیہ شرعیہ یہ اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے، لیکن جب لوگوں نے اس کی حقیقت کو نہیں پہنچانا، اس کے کنڈیشن، ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا ہے اسے نہیں سمجھا، تو رقیہ کے نام پر کتنے ایسے جادوگر ہیں، دجال ہیں، فریبی ہیں، مکار ہیں، عراف اور کاہن ہیں، جو ہماری صفوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ لوگ انہیں اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعداد کو نہ بڑھائے، یہ حقیقت میں جادوگری کرتے ہیں، لوگوں کو تعویذ کی طرف ڈھکیلنا، خرافات کرنا، تجربوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لوگوں پر جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے دلوں میں وہم کو ڈال کر شفا کم بیماری سے زیادہ ڈرانا، یقیناً یہ آج ہم دور حاضر کے اندر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رقیہ شرعیہ کیا ہے، اس کی حقیقت کو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کے کنڈیشن، اس کے ضوابط کیا ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور رقیہ شرعیہ کے نام پر کتنے غیر شرعی کام آج ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں، ان سب کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے ہماری زندگی باقی رکھی تو جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان تمام چیزوں کو تفصیل سے ذکر کریں گے، کیونکہ ضروری ہے، یہ عقیدے کا اہم باب ہے، اور موجودہ دور میں اس کے اندر بے شمار گمراہیاں پائی جاتی ہیں، تو لہذا اس کے حوالے سے رک کر تھوڑا تجربے کے انداز سے گفتگو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان یہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے، ایمان صحت مند بھی ہوتا ہے۔ ایمان کے اندر جب تک سچائی ہو، دل میں یقین ہو، اور یقین کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ سچائی کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی۔ جب تک انسان کے دل میں یقین اللہ کی ذات پر باقی ہے، اسے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتی ہے، اس کی مشیت جو اس کے حکمت کے ماتحت ہے اس کے ذریعے ہی ہوتی ہے، لہذا جو نعمتیں ملے اس پر شکر ادا کرے۔
مصیبت آئے تقدیر پر راضی ہو جائیں، بلائیں اترے صبر کریں۔ مومن کا کام ہمیشہ ہوتا ہے، مومن نعمتوں میں شکر گزار، مصیبتیں پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کا راضی بندہ اور صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ نعمتوں کو دیکھ کر نہ اتراتا ہے، نہ مصیبتوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ ایک ہی سمت ہوتا ہے کہ مجھے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو خوش کرنا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جب ایک مومن اتنا سب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسے ایسی چیزیں سکھائی ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ کی تقدیر پر اس کا ایمان بڑھ سکتا ہے، اس کے ایمان کا قلعہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور زندگی چاہے کتنی بھی تکلیفیں اسے آئیں، چاہے وہ تکلیفات انسان کے گھر سے ہو، جن جنات جادوگروں کے حوالے سے ہو، تمام چیزوں پر وہ یقین رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ میرے نفس پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئی ہیں۔ محترم حاضرین و حاضرات، بیماری کا علاج کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، لیکن علاج صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، صحیح طریقے پر ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی ہلکی سی اوپر نیچے ہوئی تو انسان سیدھے شرک اور توہم پرستی کے دلدل میں جا کر پھنس جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس مسئلے پر ہم ٹھہر کر گفتگو کریں تاکہ جتنی باتیں شریعت اسلام کے اندر ہے وہ تمام کے تمام واضح ہو جائیں۔ میں نے رقیہ کسے کہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتایا، رقیہ شرعیہ جائز ہے، اس کی دلیلیں بھی اگر میں ذکر کروں ایک دو دلیلیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی معروف روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله احد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني ان افعل ذلك بها۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جب اپنے بستر پر جاتے تو آپ اپنے ہتھیلیوں کو جمع کر لیتے، آپ اس میں قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان کو پڑھ کر پھونکا کرتے تھے۔ اور نفث کہتے ہیں ایسا پھونکنا جس میں ہلکے سے لعاب کے قطرے چلے جائیں، آپ پھونکتے تھے، پھر اس کے بعد ان دونوں کو آپ اپنے چہرے پر اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا وہاں پر پھیر لیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے تو آپ مجھے حکم دیتے کہ میں آپ کے لیے کروں، تو لہذا حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو جمع کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستان مبارک کو جمع کرتی، اس میں پڑتی پھونکتی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرا کرتی، تو رقیہ شرعیہ جائز ہے، اس کی ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں سے ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ ارقی، ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی کیا میں اس کو دم کروں؟ تو آپ نے کہا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفع، آپ نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی جب اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور پہنچائے۔ محترم حاضرین، تو اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواز سے حضرت حسن حسین کو جمع کرتے، آپ انہیں دم کیا کرتے، آپ انہیں پڑھا کرتے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے روایتیں موجود ہیں، بلکہ روایتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو ثابت کرتی ہے کہ رقیہ شرعیہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ اگر صرف دلیلوں کو آپ کے سامنے بیان کروں تو ایک لمبا باب اس میں کھل جائے گا، ایک لمبا باب اس میں کھل جائے گا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں ثابت ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں رقیہ شرعیہ کے ایک دوسرے اہم مسئلے کے مسئلے میں۔ جب بات ہم رقیہ شرعیہ کی کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن کچھ کنڈیشن کے ساتھ۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کنڈیشن موجود نہ ہو اور اسلام اس کو ایسے ہی جائز قرار دے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے، کسی عرب کے قبیلے میں سے قبیلے کے پاس اترے اور انہوں نے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ان کے سردار کو بچھو نے کہا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا، تو وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی آدمی دم کرنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دم نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمیں یہ نہ دے دو۔ لہذا بعد میں دم کیا گیا، وہ اس کو شفا مل گئی۔ بعد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے بکریوں کا ایک مجموعہ لے لیا تھا، بڑی معروف روایت آپ نے 12 سنی ہوگی۔ اور ایک دوسری روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی پر دم کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی پر دم کیا کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے تھے اور آپ کہتے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، یہ
دم حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کرتے. خود دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے جبرائیل نے دم کرتے ہوئے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. تو اس طرح کی روایتیں بہت ثابت ہے. اس کے علاوہ حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں فلاں فلاں جگہ بڑی تکلیف رہتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم تکلیف کی جگہ پر اپنے ہاتھ کو رکھو اور کہو بسم اللہ 3 مرتبہ کہو، وقل 7، اس کے بعد 7 مرتبہ کہنا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رقیہ شریعہ کرنا جائز ہے، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. اب رہا مسئلہ کہ کیا رقیہ کرنے کے لیے کچھ کنڈیشن بھی ہیں، کیا رقیہ کے کچھ شروط ہیں؟ جی ہاں، جب ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو 3 قسم کے کنڈیشن رقیہ کے حوالے سے پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے کہ رقیہ کے حوالے سے عام کنڈیشن میں ذکر کروں گا وہ کیا ہے. دوسرا جو راقی ہے اس کے لیے کنڈیشن، اور تیسرا جو بیمار ہے اس کے لیے کنڈیشن. تو تینوں کے لیے کنڈیشن شریعت کے اندر موجود ہے. پہلے عمومی طور پر عام رقیہ کے لیے کنڈیشن ہے، دوسرا راقی کے لیے، تیسرا مریض کے لیے. جب تک یہ تینوں طرح کی مختلف کنڈیشن ایک یعنی تینوں کے اندر نہیں پائی جاتی رقیہ کرنا درست نہیں ہوگا. چلیے ہم بات کرتے ہیں عام کنڈیشن کی جو رقیہ کے اندر پائے جانا ضروری ہے. سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ رقیہ وہی آدمی کرے گا جس کا عقیدہ صحیح ہے، کرنے والے کا اور بیمار کا دونوں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور دل کی نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کا عقیدہ بگڑا ہے، مثال کے طور پر راقی ایسا جو قبر پرست ہے، لہذا وہ قبر پرست راقی بن نہیں سکتا، یا جس مریض پر دم کیا جانے والا ہے وہ قبر پرست ہے لہذا اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، تو بنیادی طور پر ضروری ہے کہ راقی کا اور مریض کا دونوں کا عقیدہ صحیح ہو تاکہ صحیح طریقے سے رقیہ مکمل ہو، توحید کو طاقت اور شرک کا قلع کما کیا جا سکے. محترم حاضرین، بات اگر صحیح عقیدے کی کرے، صحیح عقیدہ اس میں کیا ہے؟ صحیح عقیدے کا مطلب ہے اللہ پر توکل کرنا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک جگہ کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. تو لہذا نفع یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، لہذا مخلوق میں سے کوئی مخلوق نہ مجھے فائدہ دے سکتی ہے نہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدہ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس نے پڑھا اس لیے مجھے شفا ہوئی، اگر یہ عقیدہ راقی رکھے یا مریض رکھے رقیہ کرنا جائز نہیں. ہر حال میں کہ نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، بس ہم ایک ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. اگر میں صحیح ہوتا ہوں اللہ کا فضل ہے، اگر بیمار ہی باقی رہتا ہوں یہ میری تقدیر ہے. اتنا عقیدہ انسان کا صحیح ہونا ضروری ہے. دوسری بات عام کنڈیشنوں میں سے جو رقیہ کے اندر پائی جانی چاہیے وہ نیت کے اندر اخلاص ہے اور صاف ستھرا مقصد ہے. ٹھیک ہے، دونوں مخلص ہو، رقیہ کرنے والا اور بیمار، اور دونوں کا مقصد ایک ہو. اب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ نیت کا بڑا گہرا اثر انسان کے پڑھنے والے زبان کے ذریعے پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اب میری نیت ہے کہ میں دم کروں تاکہ آپ شفا پا جائیں، آپ بیماری سے دور ہو جائیں، تو میری نیت کا اثر میری زبان پر پڑے گا. لیکن اگر میری نیت یہ ہے کہ بس مجھے آپ سے مال لینا ہے، مجھے پیسے چاہیے، میں نے کہا ہے کہ میں ایک بار دم کرنے کے 10,000 روپے لیتا ہوں، میں 20,000 لیتا ہوں، تو میری نیت کیا ہے؟ مال کمانے کی ہوئی. تو لہذا جو قرآن کی تلاوت میں کروں گا، جو دعائیں میں پڑھوں گا، جب میری نیت اس کا ساتھ نہیں دے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو لہذا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. نہ مال کی نیت ہو، نہ شہرت کی نیت ہو، نہ انسان کا اپنے آپ کو بڑا بنانے کی نیت ہو. نیت ہونی چاہیے اللہ کی ذات کو خوش کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، اور منفعت یعنی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا یا اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرنا، یہ انسان کی نیت ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی تھی. امام زرکشی نے رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات اپنی کتاب کے اندر کی ہے. امام زرکشی
ان کی انہوں نے البرہان فی علوم القرآن کے اندر پیاری بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی قرآن سے فائدہ اسی کو ہوگا جس کی نیت میں اخلاص ہوگا. قرآن کے ذریعے فائدہ ہوگا. یعنی اگر راقی نیت صاف ستھرا نہیں ہے، نیت کا صحیح نہیں ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کا دل صاف ہو اور دل میں اخلاص ہو، تو یہ ہونا ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں آج اس شرط کا پایا جانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے حضرات جو رقیہ کرتے ہیں ان کا مقصد بس مال کمانا، ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہی مقصد سے وہ رقیہ کرتے ہیں. اسی وجہ سے جب انسان پیسے کی نیت سے رقیہ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا ہے یہاں پر صرف پیسے کی نیت رکھتے ہیں، تو بسا اوقات ایک مرتبہ کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. اور بعض حضرات کیا ہے برکت کی نیت رکھنے لگتے ہیں کہ فلاں نے اب مجھ پر دم کیا تو میرے اندر برکت ہو جائے گی، یہ بابا ہیں، یہ فلاں ولی ہیں، یہ بڑے راقی ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، لہذا ان کا پڑھنا میرے لیے برکت ہے. تو لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں. لہذا ہر حال میں اللہ کا تقوی ضروری ہو، مال دنیا پرستی یہ مقصد کبھی نہ ہو، بلکہ سامنے والے کو فائدہ پہنچانا، شیطان کو دور کرنا، یہ نیت ہونی چاہیے. چلیے تیسری بات، تیسری کنڈیشن جو عمومی طور پر رقیہ کے حوالے سے ہونی چاہیے، انسان کے اندر توکل ہو، اللہ کے حوالے سے سچائی ہو، وہ اللہ کے ذات پر اعتماد کرے، اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے، صبر ہو، تحمل ہو، اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. لہذا بندے کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ پر یقین کرے جو کچھ میری زندگی میں ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی مشیت اور چاہت سے ہو رہا ہے، لہذا اس معاملے کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. اور اللہ کے سپرد جب آپ نے کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور یہ صبر سے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی پڑے گی. لہذا بسا اوقات صبر یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے بلاؤں کو دور کرنے کا یا بلاؤں سے بچنے کا. اور بات اگر توکل کی کریں، جی ہاں توکل یہی ہے کہ انسان کے دل میں یقین ہو کہ نفع کا مالک، چاہے وہ دنیا کا نفع ہو یا آخرت کا نفع ہو، نقصان سے بچنا چاہے دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے شکر، اس کے احسان سے ہی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہا کرتے وہ افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے زندگی کے سارے معاملے کو اللہ کی سپرد کر دیتا ہوں. لہذا اللہ ہی سے التجا ہو، کیونکہ وہی بچانے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے. اس پر یقین کرنا کہ نفع نقصان کا مالک ہے اور تکلیف میں ہوں تو بچانے والا ہے، یہ توکل کا ہونا ضروری ہے. یہ توکل کس کے اندر ہو؟ بیمار کے اندر بھی ہو اور راقی کے اندر بھی ہو. اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ مجھے فائدہ اس آدمی کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہاں پر صبر کم ہو جائے گا اور انسان کا توکل ڈگمگا جائے گا، اور یہ چیز انسان کے لیے نفع کم نقصان کا باعث زیادہ بنے گی. صبر کرنا کتنی عظیم بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ہم صبر کرنے والے کو بے تحاشا، بے حساب کیا ہے؟ اجر سے نوازتے ہیں. لہذا اگر کسی پر جن ہو، کسی پر نظر ہو، کسی کے گھر میں ایسی پریشانیاں ہو، سب سے پہلے صبر کے دامن کو پکڑ کر رکھیں. اگر ایک مومن ہے، اگر راستہ چلتے ہوئے اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے جو کہ ادنا تکلیف ہے، اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے. آپ کو ڈر ہے، آپ کے دل میں خوف ہے، بے چینی ہے، گھر میں سکون نہیں، تجارت میں سکون نہیں، کیا ایسی بڑی بڑی تکلیفوں پر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا؟ تو مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر کے دامن کو سب سے پہلے لازم پکڑے. اور صبر بھی کس لیے؟ کیونکہ انسان کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. جب آپ بیمار ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے جن اور شیاطین کے چنگل میں کیا ہے آپ پھنس گئے ہیں، تو یقین جانیے جس طرح ایک لوہے کو آگ میں ڈالنے کے بعد اسے تپایا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، حقیقت میں وہ اس لوہے کی گندگی کو نکال کر لوہے کو صاف و ستھرا کرتا ہے. اسی طرح مصیبتیں انسان کے گناہوں کو صاف کر کے اسے پاک و صاف کر دیتی ہے. وہ روایت ہم نے سنی ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی جسے مرگی کی بیماری تھی. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی بسا اوقات اس سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے اور کپڑا میرا کھل جاتا ہے، آپ دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اللہ کے نبی نے کہا تم چاہو تو دعا کر دوں گا، لیکن اگر تم چاہو تو صبر کرنا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت دے گا. سبحان اللہ. وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، میرے لیے شفا کی دعا مت کیجیے، بس اتنی دعا کر دیجیے کہ میں ایک عورت ہوں، اگر وہ اٹیک ہو جائے، مرگی کی بیماری آ جائے تو میرا کپڑا نہ کھلے، میرا کپڑا نہ کھلے، آپ اتنی دعا کیجیے، میں انشاءاللہ اس بیماری پر صبر کروں گی. سبحان اللہ. اتنا انسان کے پاس یقین اور صبر کا یہ پیمانہ ہونا چاہیے. حضرت خلیل الرحمن ابراہیم افضل الصلاۃ علیہ والتسلیم
جب ان کو آگ میں پھینکا گیا کیا کہا انہوں نے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہا کہ اللہ ہی تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، وہ میرا کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی قید سے، مکر سے ان کو بچایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احد کے دن مشرکوں کے جنگل سے بچایا۔ بہرحال انسان کا توکل کرنا، صبر کرنا یہ ضروری ہے، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اسے بہتر بنانے کا طریقہ ہے۔ چوتھی شرط عمومی طور پر یہ ہے کہ جب بھی ایک آدمی رقیہ کا مطالبہ کرے کہ مجھ پر دم کرنا ہے یا ہمارے کسی پر دم کرنا ہے، تو دل کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ اگر نفع ہوا ہے تو اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر نفع نہیں ہوا ہے، میں نقصان میں ہوں، تو اللہ کی وجہ سے۔ رقیہ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ رقیہ کی وجہ سے ہوا ہے تو ایسے آدمی کا عقیدہ بڑا ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت انسان کو بذات خود فائدہ نہیں پہنچاتی جب تک کہ نفع اور نقصان کا مالک انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو نہ مانے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے صاف کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی آدمی کے نقصان کو روک لے، کیا کوئی آدمی سے کھولنے والا ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی سے خیر کو روک لے تو کیا اس کے فضل کو کوئی لوٹانے والا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے مصیبتوں میں ڈالتا ہے، جسے چاہے اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ اس کی ذات غفور اور رحیم ہے، اس کی ذات غفور اور رحیم ہے۔ محترم حاضرین، تو یہ عقیدے کا ہونا ضروری ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان کو جب مصیبت لاحق ہو تو سب سے پہلے رقیہ کرنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ ٹھیک ہے، مصیبت آپ کو لگ گئی، نظر بد لگ گئی، جن و شیاطین میں آپ ملوث ہو گئے، ان کے تکلیف میں آپ پڑ گئے، تو سب سے پہلے انسان کو جو کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جس گناہ میں وہ مبتلا ہے پہلے گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ رقیہ کرنے سے پہلے، کروانے سے پہلے، یہ عام شروط میں سے ضرور شرط ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ توبہ کرے گا۔ کیوں توبہ کرے گا؟ کیونکہ توبہ ہر گناہوں کا کفارہ ہے۔ توبہ ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ اب توبہ کے اندر بھی چار شروط کا پایا جانا، سب سے پہلے گناہ کو چھوڑ دینا، گزرے ہوئے گناہ پر انسان کا نادم ہونا، اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم صادق کرنا، اور اگر کسی کا حق وغیرہ لیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کو لوٹا دینا۔ یہ چاروں چیزوں کو کر کے انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جب بھی تمہارے نفسوں میں، تمہارے جسموں میں، تمہارے گھر میں، تمہاری دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری کمائی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ کسی گناہ کی سزا ہے، کہیں نہ کہیں یہ ہمارے کسی بڑی خطا کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں ہمیں مبتلا کر دیا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کی طرف اقبال کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں انجام دینا، برائی سے بچنا۔ لہذا جو آدمی اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے ہر بیماری سے، ہر چیز سے محفوظ کرے گا۔ جیسے کہ بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھا تو آپ نے کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہا اے بچے میں چند کلمات سکھا رہا ہوں، سیکھ لینا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی پاسداری کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، جب مدد مانگو کہ اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد کو ڈائریکٹ سامنے پاؤ گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے اسے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بیان کیے اسے نہیں پھلانا ہے، جن چیزوں کا حکم دیا اسے انجام دینا، جن برائیوں سے منع کیا اس سے رک جانا۔ یقیناً یہ چیز انسان کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد دین میں مستقیم رہنا، استقامت اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اہل علم نے استقامت کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کے اوامر و نواہی پر قائم رہ جائے، اور اپنی تمام اعمال کو یہ ریاکاری سے بچا لے، یہ استقامت ہے۔ اس کے علاوہ چھٹی اہم چیز یہ ہے جو عام کنڈیشن میں بتائی جاتی ہے کہ جب آپ پر قرآن کو پڑھا جائے یا آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اس کے الفاظ پر آپ تدبر کریں، اس کے الفاظ پر تدبر کریں۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، قرآن کا معنی سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھ رہا ہے نہ اس نے کبھی قرآن پڑھا ہے نہ قرآن جانتا ہے، تو کیسے وہ قرآن کے آیتوں پر تدبر کرے گا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پر غور کرنا،
ٹھیک ہے، اور اپنے دماغ کو دل کو قرآن کے معانی کی طرف لے جانا اور اپنی عقل کا استعمال کرنا، یقیناً یہ چیز کیا ہے، یہ مقصود ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھ رہا ہے یا اس کے سامنے قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور ہے، وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، وہ اسے قرآن پر غور ہی نہیں کر رہا ہے، تو کیا قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھا جانا یہ انسان کو فائدہ دے گا؟ قرآن میں تو اللہ صاف کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، کہ ہم نے یہ قرآن، یہ آیتیں تم پر اتاری، مبارک آیتیں اتاری تاکہ تم اس پر غور کرو۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یدبر القول، یہ ہمارے قول پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے بنایا تاکہ تم اسے سمجھنے والے بن جاؤ، اپنے دماغ کو اس میں لگانے والے بن جاؤ۔ اس لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نزل القرآن لیتدبر ویعمل به فاتخذوه تلاوۃ عملا۔ سبحان اللہ، امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن اتارا گیا تھا تاکہ اس پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے صرف تلاوت ہی کو عمل سمجھ لیا، لوگوں نے صرف تلاوت کرنا ہی عمل سمجھ لیا، جبکہ قرآن اترا ہے کہ اس پر تدبر کیجئے، اس پر عمل کیجئے، صرف تلاوت کی نیت سے نہیں اتارا۔ سچ بتائیے گا جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، کیا وہ قرآن سے صرف تلاوت کی حد تک عبادت نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ قرآن پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں؟ کیا قرآن پر حقیقت میں غور و خوض کرتے ہیں؟ یہ ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر قرآن پر تدبر کرنا یہ انسان کے لیے بڑا فائدہ پہنچاتا ہے، خاص کر جب آپ بیماری میں مبتلا ہوں اور آپ کے دل میں سکون نہ ہو، جن اور شیاطین کا اثر انسان کی شخصیت، اس کے نفس پر ہو، تو قرآن کا تدبر یہ انسان کے لیے بڑا معنی۔ قرآن پر تدبر آئے گا، انسان کا ایمان بڑھ جائے گا، انسان کے ایمان میں پختگی آئے گی، اور ایمان کی پختگی یہ انسان کو ہر برائی سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ ساتویں اہم چیز جو علماء کرام نے رقیہ شرعیہ کے اندر ساتویں کنڈیشن بتائی ہے، دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، رقیہ کرنے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کا ہتھیار کس لیے؟ نعمت ملی ہے تو دعا کی وجہ سے باقی رہے گی، مصیبت آئی ہے تو دعا کی وجہ سے ہٹا دی جائے گی۔ دعا سے استعانت بھی ہے، استغاثہ بھی ہے۔ دعا یہ مدد مانگنے کے لیے ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مومن اس سے کسی بھی دشمن سے لڑ سکتا ہے، اس کے ذریعے مومن اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے ذریعے مومن ہدایت پا سکتا ہے، اللہ کی مدد کو لے سکتا ہے، اس کی نصرت و تمکینت کو حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ مصیبت زدہ صرف دعا سے مصیبت کو دور کر سکتا ہے، تکلیف دہ شخص اپنی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یقین جانیے یہ دعا اتنی عظیم عبادت ہے کہ اگر رقیہ کرنے سے پہلے ہر شخص اللہ تعالیٰ پر توجہ کرے، توبہ کرے اور اللہ سے دعا کرے تو بسا اوقات رقیہ کی بھی ضرورت انسان کو نہ پڑے۔ اللہ نے کیا ہی خوب کہا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی میری دعا سے تکبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم ذلیل رسوا کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ محترم حاضرین، آپ ایک انسان کے پاس شکایت لے کر جاتے ہیں کہ میرے بچے پر جن سوار ہو گیا، میرے دل میں بے چینی ہے، کتنا بہتر ہوتا ہے کہ یہ شکایت اللہ کے سامنے آپ رکھیں، ایک حقیر مخلوق کے سامنے یہ شکایت رکھنے کے بجائے آپ اللہ کے دربار میں شکایت رکھتے، اللہ سے کہتے، وہ ایسی شکایت رکھتے جس طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی۔ بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، سالوں سال جسم بیماری مبتلا ہے، کیا کہا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کہا اے اللہ، یہ میری بیماری، یہ میری دل کی تکلیف تیرے حوالے ہے، اللہ کے دربار میں رکھا۔ تو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں دی؟ ضروری ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، شکایتیں اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے دل کے غبار کو رکھیں، مصیبت کے آنے سے پہلے، مصیبت کے نازل ہونے کے بعد، مصیبت ہٹ جائے تب بھی ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہے، اپنے غم کو شیئر کیا کریں۔ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ان سے چھین لی گئی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد چھین لی گئی، باپ کے کلیجے پر یہ کیسی مصیبت تھی؟ کیا حضرت یعقوب نے کیا بچوں سے شکایت کی؟ کیا جا کر اس کے سامنے حضرت یعقوب نے رونا دھونا کیا؟ کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں اپنے غم کو، میں اپنے تکلیف کی شکایت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، یہ رقیہ شرعیہ کرنے سے پہلے بنیادی طور پر ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے بڑا ہتھیار، ویپن جو ایک مومن کا ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ لہذا دعا کے ذریعے اپنا علاج کرنے کی کوشش کرے۔
دعا کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کریں. محترم حاضرین، بنیادی طور پر یہ کچھ چیدہ چیدہ کنڈیشن تھے جو رقیہ کے اندر پائی جانی چاہیے. اب انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں میں ذکر کروں گا کہ راقی جو رقیہ کرنے والا ہے اس کے اندر کیا کیا کنڈیشن پائی جائے. اگر راقی کے اندر یہ کنڈیشن ہوں گی تو رقیہ کرے گا تو ہم کروا سکتے ہیں. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو ایسے آدمی سے رقیہ کروانا جائز نہیں ہوگا. تقریباً 6 کنڈیشن ہیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. جو باتیں یہاں پر پیش کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے خالص لوجہ اللہ بنائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پیش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مختصر انداز سے اس کا جواب دیا جائے گا باذن اللہ تعالیٰ. اور میں فورسفلی سب کو میوٹ کر رہا ہوں، آپ اجازت مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو اجازت دی جائے گی باذن اللہ. شیخ شبانہ. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرعی رقیہ جو ہوتا ہے اس کو سننا کیسا ہے؟ سیل وغیرہ میں لگا کر سننا کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے جہاں تک رقیہ کو سننا ہے یہ درست ہے، لیکن کیا یہ علاج کا ایک ذریعہ ہے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے. آج لوگ کیا ہے اتنے آسانیاں پرست ہو گئے کہ سب سے پہلے اللہ سے دعا نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، خود سے دم نہیں کرتے، نہ کسی سے کرواتے. اب سننے کا معاملہ آ گیا کہ ہم سن لیں گے تو کیا شفا ہو جائے گی؟ سبحان اللہ. آپ سنتے رہیے، قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگا تو شاید یہ رقیہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. پڑھنے کے بعد کیا سن سکتے ہیں؟ ہاں، پڑھ کر دعا کرنے یہ کے سوال آپ بعد؟ کا صحیح تھا کہ میں نے دعا بھی کی، اللہ پر یقین بھی ہے، میں نے دم بھی کرایا، اب میں رقیہ کو سننا چاہتی ہوں. سنیے انشاءاللہ تعالی، قرآن کی تلاوت سنیے، قرآن کی آیتوں پر غور کیجئے، تدبر کیجئے، اپنے ایمان کو بڑھائیے. انشاءاللہ تعالی اس اعتبار سے یہ سننا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے باذن اللہ. لیکن صرف سنیں گے جن بھاگ جائے گا، دور ہو جائے، مصیبتیں صحیح ہوگی، نہیں ہے، درست نہیں ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. آئی فون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا شیخ. حیاک اللہ میرے بھائی. جی شیخ. شیخ آپ نے بتایا راقی اور جس کے اوپر رقیہ کی جا رہا ہے دونوں کا عقیدہ صحیح ہونا ہے. تو اپنے کو دیکھنا ملتا ہے کہ مساجد کے پاس جو ہے نا غیر مسلمین آ کے رقیہ کرواتے ہیں، تو اب اس میں کیا بتائیں گے شیخ؟ کیا ہم ان پر پورا رقیہ شرعیہ کے شروط لاگو کر سکتے ہیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں؟ ہاں، بات اگر غیر مسلمانوں کی کریں، دیکھیے قرآن یہ شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کے لیے جتنا یہ رحمت قرآن ہے غیروں کے لیے اتنی رحمت نہیں ہے. لیکن غیر کیسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ بالکل اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کیا دم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. لیکن کیا رقیہ شرعیہ مکمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہاں پر آپ غور کریں گے، کیا مکمل رقیہ شرعیہ کسی کافر پر کرنا جائز ہے یا کوئی کافر ہم پر کرے جائز ہے؟ نہیں ہے. آپ دم کیجئے، دعا کیجئے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معوذۃ پڑھا کرتے تھے. جیسے آپ نے کہا غیر مسلم کا بچہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے. چھوٹے معصوم ہیں، لیکن بڑا آدمی جو شرک میں ملوث ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جسے آپ نے کہا کہ غیر مسلم ہے، اس پر ہم دم کر رہے ہیں، کیا یہ فائدہ دے گا؟ واللہ تعالیٰ عالم. لیکن ظاہری نصوص سے لگتا ہے یہ اسے فائدہ نہیں دے گا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اتنا کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، مومنوں کے لیے شفا ہے. جو مومن نہیں، متقی نہیں، کیا قرآن اس کے لیے شفا ہوگا جیسے مومنوں کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہاں، لیکن قرآن کا اثر، اس کی برکت کا اثر ضرور ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ کیا کیٹیگریز ہے یہ بتانا مشکل ہے. جزاک اللہ خیرا شیخ. کیا کلا میرے بھائی. نرگس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی شیخ، میرا سوال عقیدے کے تعلق سے ہے، تو میں کیا کر سکتی ہوں اس کلاس میں؟ یعنی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں یا کلاس پڑھنے کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی نہیں، عقیدے کے بارے میں سوال ہے میرا. بولے بولے بولے. شیخ جیسے کہ آج کل بہت سارے آن لائن کلاسز چلتے ہیں، تو اس میں ہمیں کئی نئی جاننے والے شیخ اور عالمائیں بھی اس میں شامل ہیں کلاسز لینے میں. تو ہمیں ایسے پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا عقیدہ کیا ہے.
تو وہ ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ جو عام لیڈیز ہوتی ہیں وہ صرف اتنا دیکھتی ہیں کہ یہ فاتحہ کے بارے میں نہیں بولتے ہیں، کھانے پہ لگانا کرنا، تو وہ سب کو اہل حدیث سمجھتی ہیں۔ اب وہ سامنے والی بندی یا بندہ اپنا عقیدہ ظاہر ہی نہیں کرتے ہیں، تو جب ایسے میں ہمیں کچھ جانکاری ملتی ہے تو ہم اس کے بارے میں آبجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ تو کیا اس انسان کے بارے میں اگر ہمیں پتا چلے، کسی کو اطلاع کرنا، آگاہ کرنا، تو اس میں ہم گنہگار ہوں گے یا پھر ہم مطلب ٹانگ اڑا رہے ہیں یا کام صحیح کر رہے ہیں؟ یہ پوچھنا ہے مجھے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے، بات عقیدے کی جائے تو یہ آخرت کی کامیابی یا بربادی کی بات کر رہے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات کیا آخرت آپ کے نزدیک اتنی ہلکی ہے کہ کسی بھی ایسے ویسے سے آپ اپنی آخرت کو لے بھی سکتے ہیں، برباد بھی کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ اہل علم سے لیا جائے، اور اہل علم کون ہے یہ خود اہل علم بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ صحیح جی آدمی کون ہے، صحیح منہج کون ہے، یہ علماء جانتے ہیں، لہذا علماء سے علماء کے بارے میں پوچھیے، صحیح باتیں بتائیں گے۔ دوسری بات ہے کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، یہ ٹانگ اڑانے کی بات نہیں۔ یہ تو دنیا پرست لوگ ہیں جو کہتے ہیں میری زندگی میرا مسئلہ۔ آپ کون؟ مسلمانوں کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کا ہر مسئلہ یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ کسی کے گھر میں طلاق ہوتا ہے، ہر مسلمان کو اس سے فرق پڑنا چاہیے۔ کسی کی بیٹی کو جلایا جاتا ہے، سب کو اس سے فرق پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، یہ تمام مسلمان بھائی ہیں۔ دین نصیحت کا بہت نام ہے۔ ساری آپ کو بچیاں ہیں، لگتا ہے کہ اگر سامنے والا غلط ہے تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، ٹانگ اڑانے کی بات نہیں ہے، بہت ساری نصیحت ہے۔ بچیاں اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عقیدے کے بارے میں زیادہ پہچان نہیں ہوتی کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے، تو اگر ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں اور کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو سامنے والا ہم ہی پہ مطلب الزامات ڈالتا ہے، تو کیا ہمیں یہ کام کرنا ہمارے لیے درست ہوگا یا غلط ہوگا اس سے کوئی کہ فرق نہیں پڑتا سامنے والے سامنے کو والا اچھا کیا نہیں لگ سمجھے، رہا؟ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا کیا سمجھے، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی، آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ رہی اس کی ہدایت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اگر وہ سچ میں ہدایت کا یہ طلبگار ہے تو وہ غور کرے گا، کیونکہ اسلام کے اندر لا ارتجال ولا الاستعجال، شخصیت پرستی ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہی شیخ صحیح ہے، بالکل نہیں۔ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کو ہٹ کر گفتگو کرتا ہے، کتنا بڑا شیخ ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اعتبار اور معیار کتاب و سنت ہے، انسان نہیں۔ انسان غلط ہو سکتا ہے، شریعت کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شریعت ہمارے لیے حق و باطل ہونے کا، یعنی ہمارے حق و باطل ہونے کا معیار ہماری شریعت ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اس ترازو کو باقی رکھیے، انشاءاللہ تعالی زندگی میں ضرور خیر آئے گا۔ علم سیمسنگ نام، ایسے سیمسنگ ایم ایف کچھ لکھ رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ اوور تھنکنگ کیسے اوائڈ کری جائے؟ کیا کیا معذرت میں سن نہیں پایا۔ اوور تھنکنگ، انسان بہت زیادہ مطلب اوور تھنکنگ کر رہا ہے، یہ سب ہوں چیزیں کیا شیطانی طرف سے ہوتی ہیں؟ ظاہری بات ہے، آپ حد سے زیادہ سوچتے ہیں اور کسی ایک چیز کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں۔ شیطان کا ایک اہم کام یہ ہے کہ اگر آپ ایمان پر ہیں، صحیح عقیدے پر ہے، وہ آپ کو پریشان کرے گا، اور پریشان اس قدر کرے گا کہ آپ اپنا راستہ بھٹک جائیں۔ جب انسان اوور تھنکنگ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو پریشان ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، وضو کیا جائے، نماز کی طرف توجہ دیا جائے، اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اکیلے نہیں بیٹھنا، ساتھیوں کے ساتھ جائیے، ماں باپ کے ساتھ رہیے، ٹھیک ہے؟ اکیلے پڑھنا ہے تو نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، ورنہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہیے، اور جتنا ہو سکے انعزال، یعنی لوگوں سے کٹ کر صرف موبائل میں رہنا، یہ چھوڑ دیجیے۔ اور جو چیز آپ کو اوور تھنک کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس چیز سے بالکل دور رہیے، اور اللہ سے دعا کیجیے، توبہ استغفار کیجیے، انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی زندگی میں خیر عطا کریں گے۔ ابو عبد الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ، میرا ایک سوال ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جی تو اگر مان لیجیے کسی کو تکلیف ہے، اگر وہ صبر، اس کو کیا صبر کرے یا پھر رقیہ بھی کرے؟ اور اگر رقیہ پہ اگر اس کو نتیجہ نہیں ملے تو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، تو کیا کریں؟ صبر کریں کہ رقیہ کریں؟ دیکھیے، اب آپ سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کتنا ثواب کمانے کی کوشش کروں، تھوڑا کماؤں زیادہ کماؤں، پورا ثواب کمانا۔ سب سے پہلے بیماری آ گئی، صبر کا دامن پکڑنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، اللہ سے دعا کرنا، رقیہ کروانا، سب ایک ساتھ کیجیے،
کہ اتنا عاجز ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، کیونکہ صبر کرنا، اللہ پر توکل کرنا، تقدیر پر یہ ایمان رکھنا، یہ سب دل کے اندر ہے، ایک ساتھ آپ کر سکتے ہیں سب چیزیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علاج کی کوشش کیجیے، میں نے جیسے کہا سب سے پہلے دعا مانگنا اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کرے، اس کی دعا کیجیے، بیماری سے شفا کی دعا کیجیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو شفا نصیب نہیں ہوتے تو رقیہ کی طرف جائیے، تب بھی دعا کرتے رہنا، توکل کرنا، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، یہ سب میں ثواب ہے۔ توبہ یہ ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ پر توکل یہ ایمان کی زیادتی کا ذریعہ ہے، رقیہ شرعیہ کرانا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے، سب کیجیے ایک ساتھ میں۔ کوئی سٹیپ نہیں ہے کہ پہلے یہ دو، جتنا آپ کا ایمان آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دعا سے معاملے حل ہو جائیں گے، دعا کرتے رہیے، دعا سے نہیں، لیکن اور کم ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس تقدیر پر صبر کیجیے، رقیہ شرعیہ کو بھی اپنائیے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ۔ آئی جی یو سی ایڈمن صاحب۔ السلام علیکم شیخ، السلام السلام علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہتا ہوں سب کے لیے۔ ایک سوال آیا تھا کہ ابھی ایک فیملی ہے یا کہ انفراد ہے کہ افراد ہے کہ حق پر ہے، علم رکھتے ہیں توحید و سنت کا، ابھی یہ لوگ جو ہے رشتوں میں دعوت و اصلاح کا کام کرنے کے نہیں کرتے ہوئے رشتوں کو کاٹتے جا رہے ہیں کہ ہم صحیح ہے، ہماری فیملی صحیح ہے، یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں، تو یہ لوگ کو کیسے سمجھائے؟ ایسا نہیں ہے نا شریعت میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، بس ہم حق پر آ گئے خلاص، اب آگے والے سب جو ہے سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کو گولی مارو، تو اس کا کیا ہے؟ یہ لوگ کے پر کیسا ہے کیا؟ تھوڑا بتائیے اس کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے جہاں تک مسئلہ صبر بہت ضروری ہے، صبر اطاعت میں ہوگا، نافرمانی پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ایک ایسے آدمی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے بویا نا امید ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کر کیا رہے تھے اتنے سال، جبکہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، مدینہ جانے کے بعد بھی وہ آپ سے لڑ رہے تھے، لیکن آپ نے امید نہیں کھوئی۔ مومن کردار کیا ہے جانتے ہیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت نہ آئے، اور دعوت اللہ یہ عبادت ہے، آخری دم تک کرنا، سمجھانا، اور یہ ایمان کی کمی ہے کہ آپ لوگوں سے نا امید ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاچا کے لیے محنت کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے، چچا نے کیا کہا کہ اس کام کو چھوڑ دو، آپ نے کہا ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند لائیں گے تب بھی نہیں چھوڑوں گا، چچا نے ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ انتقال کے آخری وقت تک آپ سمجھائیں۔ اللہ کی ذات پر انسان کو یقین رکھنا چاہیے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر آپ کے دل میں خیر ہے تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی خیر سوچیں گے۔ اگر آپ خود غرض ہیں، آپ مطلب پرست ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، وہ کچھ بھی کریں، وہ رشتہ دار ہیں، تو کیا ہوا؟ یاد رکھیے کہ نیکی کا طلبگار آدمی کبھی اس ایٹیٹیوڈ سے نہیں جیتا۔ نیکی جو چاہنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ اگر میں ایک کو بتاؤں گا وہ میری وجہ سے صحیح ہوگا تو جو زندگی بھر عمل کرے گا اس کا ثواب مجھے ملے گا۔ تو اگر انسان کو ثواب کی امید نہیں ہے، لوگوں سے خیر کی امید نہیں ہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ رکھے ہم صحیح ہیں، باقی سب جیسے آپ نے کہا جو چاہے کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا، تقوی والا اور دوسروں کے لیے خیر خواہ کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ سب سے بہترین مدد کسی کے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، سب سے بہترین مدد کسی کو شرک سے بچانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ کے بندوں کی مدد کیجیے، آپ دوسروں پر رحم کیجیے، اللہ آپ پر رحم کرے گا، سیدھی بات ہے۔ خیر آپ کو نہیں چاہیے، دوسروں کے لیے خیر نہیں چاہتے ہیں، تو گویا آپ اپنے لیے خیر نہیں چاہتے ہیں، تو یہ ایٹیٹیوڈ دین میں کام نہیں آتا ہے، انسان کو بیزارگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ چلیے کچھ بنیادی طور پر یہ باتیں تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ میرے بھائی، یہیں پر اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔